تعجیل ظہور امام زمانہ بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد و اہل بیت۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لرب علی والصلاة والسلام علی آباء علی واجداد علی وزوجات علی واولاد علی واصحاب علی واعوان علی ومحبین علی ولعنۃ اللہ علی دائم منکر فضائل علی وغاصب حقوق علی وقاتل علی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ خاندان سیدہ پہ بآواز بلند صلوات۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ انتہائی پرز عقیدت اور پرز روحانیت ماحول ہے۔ ہر چہرہ اس صاحبان عزیز وقار کا میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ یقیناً میں آپ کے لیے نیا ہوں، آپ میرے لیے نئے ہیں، لیکن میں مجلس پہلی دفعہ نہیں پڑھ رہا، تو میری اور آپ کی اس اجنبیت کو جو چیز ختم کرتی ہے نا، اسے علی کی ولایت کہتے ہیں۔ تو وقت تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جی بسم اللہ جی، تو وقت تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہی درس اپنے اساتذہ سے حوزہ علمیہ سے حاصل کیا اور یہی درس اپنے بزرگوں سے لیا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ایسی بیان کی جائے کہ آپ کو آئے کی قیمت مل جائے۔ سردی زیادہ تو نہیں لگ رہی آپ کو؟ توجہ میری طرف رکھیں گے تو انشاءاللہ جلدی آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اگر نہیں کریں گے تو میرا گھر ہے، میں گھنٹہ دو بھی پڑھ جاؤں گا۔ خداوند متعال اپنی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، میرے بنے ہوئے قانون میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو میں اللہ قانون بناتا ہوں وہ سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی وسیع ہو، کتنا ہی بڑا اولو العزم پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، میں اپنے بنے ہوئے قوانین نہ بدلتا ہوں نہ توڑتا ہوں۔ اسی آیت کو اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، کبھی کہا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، کہ میرے بنے ہوئے قانون میں تحویل بھی ممکن نہیں ہے۔ چلیں میں آپ کی خاموشی کو ذرا توڑوں۔ جس اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا کہ میرے بنے ہوئے قانون نہیں بدلتے، میرے بنے ہوئے قوانین نہیں ٹوٹتے، مجھے آپ کی اس مقدس ماحول کی قسم، اسی اللہ نے اگر پاک کتاب میں اپنے بنے ہوئے قوانین توڑے تو صرف ذات علی کے لیے۔ یا علی یا علی، جتنی آپ نے داد دے لی ہے شاید میں اس کا بھی مستحق نہیں ہوں گا، بس مجھے دعا چاہیے آپ کی۔ میرے مولا صادق آل محمد کی حدیث ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کلام کرو ان کی عقلوں کے مطابق۔ پریشان ہو گئے؟ لوگوں سے کلام کرو ان کی عقلوں کے مطابق۔ تو میں نے آپ کے ماحول کو دیکھا تو میں نے کہا چلو یہی گفتگو کی جائے، اب اللہ کرے آپ کی اذہان عالیہ تک میری باتیں سادی سادہ سے یہاں پہنچ جائیں۔ اللہ نے علی کی ذات کے لیے قوانین توڑ کر زمانے کو درس دیا کہ یاد رکھو میرے اصول تمہارے لیے، میرے فروع تمہارے لیے، لیکن میرے علی کے لیے کوئی قانون نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا علی تو خود قانون بناتا ہے۔ یا علی یا علی، میرا علی تو بسم اللہ بھائی، میں ممبر پہ کھڑا ہوں، یہ کوئی بڑھائی کی بات نہیں ہے، یوٹیوب پہ آپ چلے جائیں، میں اسی موضوع کے اوپر انگلینڈ میں پورا اشرا پڑھ چکا ہوں۔ اشرا پڑھنا مقصد نہیں ہے،
میں نے صرف آپ کو وہ 3 سے 4 قوانین بتانے ہیں جو اللہ نے خود ہی بنائے اور ذات علی کے لیے توڑے. داد بے شک نہ دیو, چہرے کھلے کھلے رکھو تاکہ میں پڑھ بھی سکوں. جناب مریم, جو بزرگ صاحبان ہیں وہ یقیناً دعا دیں گے, نوجوان داد دے دیں گے, کیونکہ داد ذاکر کے لیے نہیں ہوتی, ذکر کے لیے ہوتی ہے. جناب مریم بھائی جان بیت اللہ میں تشریف فرما تھی, اللہ کا پیغام آ گیا, مریم میں نے تمہیں صاحب اولاد کرنا ہے. مجھے صاحب اولاد کیسے کرے گا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ, مجھے کسی بشر نے تو ہاتھ نہیں لگایا. تھوڑی سی طبیعت بیدار کیجئے گا, بالکل سادہ سادہ سی باتیں. نہیں مریم اٹھو, بیت اللہ کو چھوڑو, وہ درخت کے نیچے آ کے بیٹھ جاؤ. پوری علمی ضمانت سے کہہ رہا ہوں, 2 روایات ہیں. بی بی یا تو درخت کے نیچے آ کے بیٹھی, یا بی بی سفر کرتے کرتے زمین کرب و بلا تک پہنچی. تھوڑی ہی دیر کے بعد جناب عیسیٰ ماں کی گود میں تھے. جیسے ہی عیسیٰ ماں کی گود میں آئے, تمہید ختم, باتیں آسان شروع. بی بی نے ہاتھ جوڑے, پالنے والے میں خود بطول ہوں. تھوڑی سی طبیعت میرے ساتھ بیدار کرنا, میں خود بطول ہوں. عیسیٰ صاحب کلمہ بنے گا, عیسیٰ صاحب شریعت بنے گا, عیسیٰ کو تو کلمت اللہ کہہ کر پکارے گا. کیا ہو جاتا اگر اس کی ولادت میں کعبے میں کر دیتی؟ یار تھوڑا سا بولیے گا, کیا ہو جاتا اگر اس کی ولادت میں کعبے میں کر دیتی؟ اللہ کی آواز آئی, نہیں مریم نہیں, وہ عبادت کی جگہ ہے, ولادت کی نہیں ہے. یا علی مجلس ماشاءاللہ صرف یہ جو آگے والے ہیں یا وہ پیچھے سے 2 ہاتھ بلند ہیں, یہ جو پیچھے والے میرے سامعین بیٹھے ہیں یہ بالکل مفت مجلس سن رہے ہیں. تو چلے چہرے ذرا کھلے کھلے رکھیں. کعبے تھے جی, وہ عبادت کی جگہ ہے. هو المقام العبادہ لا للولادہ. بھائی جان وہ عبادت کی جگہ ہے, ولادت کی نہیں. سارے بولیں ولادت کی. اللہ نے قانون بنایا, جہاں بھی بیت اللہ ہوگا وہاں عبادت ہو سکتی ہے. یار ابھی بھی نہیں سمجھ رہے آپ, وہاں عبادت ہو سکتی ہے, ولادت نہیں ہو سکتی. پر آپ کو پتا ہے یہ قانون کب ٹوٹا؟ قانون ٹوٹا 13 رجب کو. یار آپ پیچھے رہ گئے ہیں. قانون ٹوٹا 13 رجب کو کہ جب کعبے سے علی کی ماں کو بلا کر اور وہاں کعبے سے عیسیٰ کی ماں کو نکال کر اللہ نے زمانے کو بتا دیا کہ یاد رکھ لو, جن کی ولادت ہو انہیں کعبے سے نکال دیتا ہوں, جن کا نزول ہو انہیں کعبے میں بلا لیتا ہوں. یا علی توجہ ہے جی. جن کا اے فاطمہ بنت اسد اب تو جائے گی کہاں؟ حیران ہے کیوں تیرے دل میں ہے وہم و گماں. ارے تو کوئی مریم میں تجھے روکے گا کوئی یہاں, یہ کر علی کے واسطے میں تو ہدا مکہ. ارے نور ادر سے اسے سجایا جائے گا, 2 عالم کو اس کی چاکٹ پہ جھکایا جائے گا. حیدری علی جن کی ولادت ہو, بسم اللہ, انہیں کعبے سے نکال دیتا ہوں. مجھے کہا گیا ہے جی 2 گھنٹے آپ نے پڑھنا ہے. پریشان ہو گئے؟ نہیں تھوڑا ہی پڑھنا ہے, پریشان نہ ہو. جن کی ولادت ہو, علی کی ماں, چلتے جن کی نگاہوں میں جو ابھی تک 13 رجب کی خوشبو اپنے ساتھ معطر کیے ہوئے ہیں, علی کی ماں چلتے چلتے بیت اللہ میں آئی. بی بی نے دستے دعا کو بلند کیا. اللہ کرے علی کی ماں آپ کو نظر آ رہی ہو, میں بے شک نظر نہ ہوں. بی بی نے دعا دستے بلند کیا, اللہم ثبتنی علی ولایت الولدی. اے پالنے والے میں گواہی دیتی ہوں اپنے اس بچے کے ولایت کی. پھر بی بی نے فرمایا اللہم اشہد ان
بولایت الولدی اللہم ثبتنی علی ولایت الولدی، اے پالنے والے مجھے ثابت رکھنا اس بچے کی ولایت پر۔ کعبے کی دیواروں کو دیکھنے کے بعد علی کی ماں نے فرمایا افصل جدار الکعبۃ المشرفہ انت لا تعرف اسم الحیدری، اور کعبے کی دیواروں تم شک ہو جاؤ، تم جانتی نہیں میں نے اس بچے کا نام حیدر رکھا ہے۔ سلامت رہیں جی آپ۔ یا علی یا علی، میں نے یا علی اس بچے کا نام بھائی جان حیدر رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ اونچا بولو، کیا رکھا ہے؟ بی بی نے پھر فرمایا ھذا الولد الزکی الموت الاحمر۔ بچے کھلے کھلے ہو گئے، میں ادھر ادھر سے لینا چاہتا ہوں، آپ سے نہیں لینا چاہ رہا۔ ھذا الولد الزکی الموت الاحمر، یہ میرا بچہ جو زکی بھی بنے گا، جو موت الاحمر بنے گا۔ موت الاحمر کہتے ہیں سرخ موت کو، سرخ موت مولا علی علیہ السلام کا لقب ہے، اور علی کی ماں کا دیا ہوا یہ لقب عرب میں اتنا مشہور، میں خود 11 سال عرب میں زندگی گزار کے آیا ہوں، یہ لقب علی کی ماں کا دیا ہوا اتنا عرب میں مشہور تھا اور اب بھی ہے۔ کوئی بھی فریق جب بھی علی کے سامنے آیا، خدا را پیچھے نہیں رہنا، اس نے یہ نہیں کہا وہ علی کہاں ہے، سارے کہتے تھے وہ موت الاحمر، سرخ موت کہاں ہے۔ میں روایت بھی پڑھ دیتا ہوں جلدی کے ساتھ، جنگ خندق کی بات ہے، ادھر سے عمر آیا بھائی جان، ادھر سے آپ کے میرے مولا علی آئے۔ عمر نے آتے کہا اے علی اس میں تیرا کمال کیسا؟ یہ کمال ہے تو ذوالفقار کا، تھوڑا سا بولیے گا، جو میان میں ہو تو 1.5 گز، میان سے باہر نکلے تو 70 گز تک وار کرتی ہے، جو نسلیں پہچان کر چلتی ہے۔ یا علی تیرا کمال ہی نہیں، یا علی تیرا کمال ہی نہیں، پکے ہو جاؤ، یا علی تیرا کمال ہی نہیں۔ علی سخی بھی تھے، علی کریم بھی تھے۔ مولا نے کہا میرا کمال نہیں نا، اللہ اپنی تلوار مجھے دے، میری ذوالفقار تو پکڑ۔ یار پیچھے رہ گئے ہیں، اللہ اپنی تلوار مجھے دے، میری ذوالفقار تو پکڑ۔ تو اب ہوا کیا، عمر کی تلوار آئی مولا کے ہاتھ میں، مولا نے ذوالفقار رکھی زمین پر، جیسے ہی قریب آیا نا تلوار کو اٹھانے لگا، کہتا یا علی تلوار تو بڑی بھاری ہو گئی، یا علی تلوار تو مجھ سے اٹھتی نہیں، یا علی ذوالفقار تو بڑی ثقیل ہو گئی، خیبر شکن کے چہرے کے تیور بدل گئے۔ مولا کہتے ہیں بدبخت یاد رکھ لے میں نے تمہیں ذوالفقار دی ہے، بازو حیدر نہیں دیے۔ سلامت رہ جی، یا علی یا علی یا علی یا علی، میں نے تمہیں ذوالفقار دی ہے۔ سرکار دعا فرما رہے ہیں، بازو حیدر نہیں دی، انا الذی موت الاحمر، میں ہوں وہ سرخ موت، نہ کہ میری ذوالفقار۔ باتیں یاد رہیں گی یا بھول جائیں گی؟ پہلا قانون بدلا مولا علی کی ماں کے لیے، میں نے آپ کو تقریر یاد کروانی ہے انشاءاللہ، جلدی مجھے بھی کوئی نہیں ہے، میں نے واپس لاہور ہی جانا ہے۔ پہلا قانون بدلا مولا علی کی ماں کے لیے، عیسیٰ کی ماں کو نکال کر اللہ نے قانون بنایا تھا، وہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی نہیں۔ علی کی ماں کو بلا کر اللہ نے وہ قانون ہی بدل دیا۔ دوسرا قانون، بس 3 پڑھنے ہیں، ویسے تو ماشاءاللہ بے شمار بے بہا قوانین ہیں جو اللہ نے خود ہی بنائے اور اس گھرانے کے لیے بدلے ہیں۔ دوسرا قانون جو بدلا، وہ بدلا تھا مولا علی کے بچوں کے لیے۔ تسی ڈھلے ہو جاؤ تو میں بھی ڈھلا ہو جاتا۔ مولا علی کے یا علی مولا علی کے بچوں کے لیے حضرت آدم، نام سنا ہوا ہے آپ نے؟ ابو البشر آپ کے ہمارے ابا حضرت آدم، تو پریشان ہو گئے۔ حضرت آدم بھائی جان، ابو البشر ترک اولا ہوا، اللہ نے کیا فرمایا؟ بالکل مختصر سی بات ہے،
بس چہرے کھلے کھلے رکھیں جی. اللہ نے فرمایا اے آدم اذهب الى الارض، زمین پر چلے جاؤ، لیکن ایک بات کا خیال رہے، یہ جو جنت کے کپڑے پہنے ہیں انہیں اتار کر جانا. سمجھے ہی نہیں ہے یار. یہ جو جنت کا لباس پہنا ہوا ہے انہیں اتار. آپ کے ہمارے جو ابا آدم تھے پریشان ہو گئے، پالنے والے ایسا کیوں؟ کہا آدم یاد رکھو میرا بنا ہوا قانون ہے کہ جو جنت کے کپڑے ہوں گے نا وہ زمین پر نہیں جائیں گے. تو آٹے سمجھن نہیں کیا کہنے بھائی، جو جنت کا لباس ہوگا وہ زمین پر حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک یہ قانون یوں ہی بنا رہا کہ جو عرش کا لباس ہوگا وہ فرش پر نہیں آئے گا. جو جنت کے کپڑے ہوں گے، اللہ کرے آپ سمجھ آئیں یار، جو جنت کے کپڑے ہوں گے وہ زمین پر نہیں جائیں گے. تو اڈی خاموشی دی قسم، پتہ ہے یہ قانون کب ٹوٹا؟ قانون ٹوٹا عید والے دن. اور قانون ٹوٹا عید والے دن کہ جب حسن اور حسین ماں سیدہ کے پاس آ کے کہتے ہیں اماں آج عید ہے، ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ آج عید ہے ہمارے کپڑے، مجھے نہیں پتا کتنی داد دیں گے، آج عید ہے ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ بی بی نے بھی کہہ دیا ہے حسن اور حسین تمہارے کپڑے ہیں جنت میں، تمہارے کپڑے ہیں جنت میں، تمہارے کپڑے ہیں جنت میں. بس بی بی یہ کہتی گئی، اس بے دل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. اس نے فوراً کہا اے جبرائیل جلدی کرو، دو لباس اٹھاؤ، ایک حسن کے لیے، ایک حسین کے لیے، ایک شبر کے لیے، ایک شبیر کے لیے. اذهب الى الارض، زمین پر چلے جاؤ، لیکن آج ایک بات کا خیال رہے جبرائیل، آج تم نے سید الملائکہ بن کر نہیں جانا بلکہ آج تم نے حسنین کا درزی بن کر جانا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی بھائی جاؤ حسین. بڑا سورے نعرہ لوایا جی ماشاءاللہ. توجہ ہے جی. آج سید الملائکہ بن کر بھائی جان نہیں جانا. گفتگو پسند آ رہی ہے یہ سروں سے گزر رہی ہے؟ یہ مسلمات میں ہے. مجمع میرے مولا کے سامنے ہو، مجمع میرے مولا کے کسی صحابی کے سامنے ہو، ذاکر واعظ خطیب مجتہد عالم کے سامنے ہو، بندے تین قسم کے بیٹھے ہوتے ہیں. کئی ایسے ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں ذہن ادھر نہیں ہوتا. کئی ایسے بھی ہوتے ہیں بھائی جان جو یہاں سے سن رہے ہوتے ہیں یہاں سے نکال رہے ہوتے ہیں. اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں چلو گھر بار چھوڑ کے آ گئے ہیں کوئی بات پلے ہی باندھ کے لے جائیں. تو میں آپ کو آخری کیٹیگری میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ یقیناً آپ آئے ہیں کوئی نہ کوئی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. توجہ آپ کی ہے میری طرف؟ مجلس میں آنے کا مقصد یہی ہونا چاہیے. ہمارا تو ملک کا اب ٹرینڈ ہی بدل گیا. اللہ کرے علم سے لوگوں کو محبت ہو جائے. جہالت ہر سو بک رہی ہے، علم کا کوئی خریدار نہیں. پہلا قانون بدلا کس کے لیے؟ جناب علی کی ماں کے لیے. دوسرا بدلا مولا علی کے بچوں کے لیے. تیسرا قانون، باتیں یاد رہیں گی آپ کو، پتہ نہیں پھر کب آپ کی زیارت ہوگی یہ مجھے نہیں معلوم. تیسرا قانون جو بدلا، میرے سامنے بیٹھے ہیں میرے مولا علی کے محب. اللہ نے قرآن مجید میں ایک قانون توڑا تھا مولا علی کے محبوں کے لیے. تو اڈی اپنی گال آئی تو سیر ہی نیواں کر گئے ہو. مولا علی کے محبوں کے لیے قرآن سے آپ کو بھی بتاؤں گا. نبی سلیمان بن داؤد، اللہ کا بنا ہوا قانون ہے قرآن میں کہ جب بھی ملک الموت کا فرشتہ آ جائے، ڈرو نہیں امام برگاہ نہیں آئے گا، جب بھی ملک الموت کا فرشتہ آ جائے، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی وصی ہو، چاہے کوئی صحابی ہو، وہ ملک الموت کو انتظار نہیں کروا سکتا.
اللہ کا بنا ہوا قانون ہے. وہ آئے گا روح لے کر چلا جائے گا. میں ابھی دلیل بھی قرآن سے آپ کو دینے لگا. نبی سلیمان بن داؤد سیڑھیوں سے اتر رہے تھے. بھائی جان سیڑھیوں سے نبی اتر رہا ہے, موت کا فرشتہ آ گیا. فرشتے کو دیکھ کر نبی کی پیشانی پر پسینہ آیا. کہتے ہیں مجھے اتنی مہلت دے, میں سیڑھیاں اتر کر وہ چھاؤں میں چلا جاؤں. نہیں نہیں نبی اللہ, اللہ کا بنا ہوا قانون ہے, جب میں آ جاؤں, اللہ کرے سمجھ جائیں, جب میں آ جاؤں مجھے انتظار نہیں کروا سکتے, مجھے توقف نہیں کروا سکتے. نبی نے دوبارہ کہا اچھا مجھے اتنا موقع دے. چہرے کھلے کھلے رکھے سرکار, میں 2-3 سیڑھیوں کی جس سٹیپ پہ نیچے اتر جاؤں. نہیں نہیں نبی اللہ, اللہ کا بنا ہوا قانون ہے, جب میں آ جاؤں, جب میں آ جاؤں مجھے کوئی روک نہیں سکتا, مجھے کوئی توقف نہیں کروا سکتا. قرآن مجید گواہ ہے, نبی سلیمان بن داؤد سیڑھیوں پر کھڑے رہ گئے تھے, ملک الموت آیا, روح لے کر چلا گیا. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں اور اتنی داد بھی دے سکے ذکر اہل بیت میں. اور یہ کہتا ہوا گیا اللہ کے نبی مجھے معاف کر دینا, اللہ کا بنا ہوا قانون ہے, جب میں آ جاؤں, جب میں آ جاؤں, جب میں آ جاؤں مجھے روک نہیں سکتے, مجھے توقف نہیں کروا سکتے. بابا کمال نہیں ہو گئی؟ وہ اللہ کا نبی سلیمان تھا اور یہاں مدائن میں علی کا نوکر سلیمان تھا. یار رہ گئے وہ پیچھے, وہاں علی کا نوکر سلیمان تھا جو تکیے سے سر اٹھا اٹھا کر ملک الموت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا تو 1 دفعہ 3 دفعہ یا 10 دفعہ میں نے اپنی روح تیرے حوالے کرنی نہیں جب تک میرے سرانے علی نہ آ جائے. یا علی یا علی یا علی یا علی, جب تک سمجھ بھی آئی ہے, یہ سر سے گزر گیا میرے. اور یہ روایات کے جملے ہیں, امیر المومنین نے فرمایا تھا اپنے صحابی سے, یا حارث ہمدان من یمت یرنی, کوئی بندہ مر ہی نہیں سکتا جب تک علی اس کے سر پہ نہ آئے. اور یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں, یہ عقیدہ اپنائیں اپنا, کیونکہ یہ بحثیں اب ہمارے اندر بھی آ چکی ہیں. یا حارث ہمدان من یمت یرنی, چاہے کو مشرق میں مغرب میں مرے, کوئی جہاں بھی مرے, مومن ہو یا منافق ہو, علی آئے گا. کیوں؟ موت ہے امر, علی ہے اولل الامر. سمجھ نہیں آئی؟ مولا کا خود فرمان ہے انا ممیت الموت, میں علی وہ ہوں جو موت کو بھی موت دے گا. مشکل گل تو چپ کر جاندے ہو یار. چلو بہرحال اختصار کریں جی. پہلا قانون, کتنی میں سادہ گفتگو کر رہا ہوں جی, بدلہ مولا علی کی والدہ محترمہ کے لیے, جناب بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے لیے. دوسرا بدلہ حسن اور حسین کے لیے. تیسرا بدلہ مولا علی کے نوکر سلیمان کے لیے. بدلہ یا نہیں بدلہ؟ وہ باسی نہیں لینی میرا بھائی. چوتھا قانون اور سب سے خطرناک قانون, بدلہ مولا علی کے دشمنوں کے لیے. مولا علی نام نہیں لے سکتے, پاکستان دے حالات ہوں نہیں رہے, نہیں تو میں پڑھ کے ٹر جانا, ایف آئی آر میرے تے ہو جانی. مولا علی کے, بولے تو صحیح, دشمنوں کے لیے. زمانے کے 2 بڑے ابو, اب میں اشارہ ہی کر سکتا, زمانے کے 2 بڑے لوگ چلتے چلتے آئے تمہارے میرے نبی کے پاس. اے مسلمانوں کے رسول, نہ تیری کتاب کو مانتے ہیں, نہ تجھے آخری نبی مانتے ہیں. پچھلی تقریر بھول جائیں, یہ بات نہیں بھولنی, اسی میں آپ کا عقیدے کا ٹیسٹ ہو جائے گا. لیکن اے اللہ کے رسول, نہ تیری کتاب مانتے ہیں, نہ تیرے دین کو مانتے ہیں, نہ تجھے آخری حجت مانتے ہیں. اور اے محمد تیری اتنی ہمت اور طاقت ہے, تو کہے اپنے خدا سے ہم پر عذاب بھیجے. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ انفال میں, ہم پر عذاب بھیجے اور ہم فی النار ہو جائیں. پتہ ہے اللہ نے کیا جواب دیا؟
अल्लाह इसी बात को कुरान में कैसे नकल करता है, जिसने तर्जमा समझ लिया वो लुत्फ ले लेगा। अल्लाह फरमाते हैं, ए मेरे मोहम्मद, ये दोनों काफिर, वो पहले तो काफिर ही आना यार, ये दोनों काफिर तुझसे तलब करते हैं अजाब, पर मैं इन पर अजाब कैसे भेजूं, तू हर वक्त इनके साथ है, तेरा उठना बैठना इनके साथ। कुरान की आयत है व अंता फीहिम, तू हर वक्त इनके साथ है, मैं इन पर अजाब कैसे भेजूं। और ए मेरे मोहम्मद याद रख ले, मेरा बना हुआ कानून है, जहां तू होगा ना वहां अजाब नहीं आएगा। ओ यार समझ ही जाओ मैं कहां जाना चाह रहा हूं, जहां मोहम्मद तू होगा वहां अजाब नहीं आएगा। अहले मक्का, अहले मदीना, पूरे का पूरा आलम इस्लाम ये जान चुका था कि जहां भी मोहम्मद होंगे वहां अजाब नहीं आएगा, जहां कुल की कुल रहमत होगी वहां अजाब नहीं। जो समझ गया मैं उन्हें कहता हूँ, जहां मोहम्मद मुस्तफा होंगे, जहां मुजस्समा रहमत होगी वहां अजाब नहीं आएगा, जहां कुल की कुल रहमत होगी वहां अजाब नहीं आएगा। पर पता है ये कानून कब टूटा? कानून टूटा 18 ज़िलहज को मकाम गदीर पर। और 18 ज़िलहज को मकाम गदीर पर कि जब नबी ने अली के बाजू को बुलंद करके ये कहा था, अली हक है, अली हक है, अली हक है। हारिस बिन नुमान फहरी पास खड़ा हुआ था, उसने भी कह दिया, है मुसलमानों के रसूल, अगर अली हक है कहे अपने खुदा से कि मुझ पर अजाब भेजे और मैं फिन्नार हो जाऊं। आसमान से पत्थर आया और उसे फिन्नार कर गया। तुम्हारे मेरे नबी ने कहा, तूने तो कहा था कि जहां मैं हूंगा वहां अजाब नहीं आएगा। अल्लाह की आवाज़, मोहम्मद बात सुन, कोई मेरा मुनकर हो बेशक, कोई किताब हक का मुनकर हो बेशक, लेकिन अगर मेरे अली का मुनकर हो, तेरे साथ खड़ा क्यों ना हो, मैं उस पर अजाब भेजूंगा। या अली, या अली, या अली, या अली, बिस्मिल्लाह जी, अली मौला। अजाब आया या नहीं आया? कुरान मजीद की आयत है, साल साइलुन बेअज़ाबिल वाक़े, साइल ने, और ये बिल्कुल पास खड़ा हुआ था। पत्थर लगे ही सिर्फ दो के दुश्मनों को हैं, या अल्लाह के दुश्मन को या अली के दुश्मन को। या अली, या अली। मैं आज 15 रजब आपकी इस बारगाह में खड़े होकर एक बात करने लगा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 17-18 ममालिक मजालिस पढ़ चुका हूं। पाकिस्तान में जरा कम ही हाजिरी होती है। मैं एक बात करता हूं कि जो बंदा 18 ज़िलहज के नाम पर खुश नहीं ना होता, अल्लाह करे कभी खुश ही ना हो। चुप कर गए हो यार। जो बंदा गदीर खुम के नाम पर, दो ही बंदे हो सकते हैं जो खुश नहीं होंगे, या वहाबी होगा या मुकस्सिर होगा। चुप कर गए हो यार। तवज्जो मेरी तरफ है। याद रखें, नबी की जिंदगी का तवील तरीन खुतबा, खुतबा गदीर है जी। तवज्जो मेरी तरफ है। बस बिल्कुल इख्तितामी मराइल हैं जी। नबी की जिंदगी का तवील तरीन खुतबा, कौन सा खुतबा है? खुतबा गदीर। इससे बड़ा नबी ने और खुतबा नहीं दिया। पढ़ ले थोड़ा सा। नबी ने इससे बड़ा और खुतबा, और जितनी देर आपके मेरे नबी खुतबा देते रहे, अपने भाई अली के बाजू को बुलंद रखा। ये जो हाथ बुलंद होते हैं ना, उसी हाथ का ही सदका है। चलो शुक्र है हुण हो गया ना तो बुलंद। या अली, या अली। जितनी देर, और ये आपको पता है जो बंदे अमीर होते हैं ना जी, अमीर, सरकार 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 मेरे भी ख्याल, जो बंदे अमीर होते हैं उनको सर्दियों से ज्यादा ना गर्मियां लगती हैं। है? मेरे नबी से बड़ा अमीर दुनिया में है कोई नहीं। अरब के तपते सहरा में ऐलान विलायत अमीर मुमकिनात, मालिक साहिब कुन फयकून की विलायत के लिए पूरे अरब के तपते सरा में नबी को खड़ा करवाया। जो आगे जा चुके थे फरमाया उनको वापस बुलाओ।
मैं मिंबर छोड़ रहा, जो पीछे रह गए जो आगे जा चुके उनको पीछे बुलाया, जो पीछे रह गए उनका इंतजार किया। और नबी ने सरकार मकाम गदीर खुम, अल्लाह करे आप जाएं वहां पर देख कर आए, अब तो खैर सारा सहरा है, उस वक्त दरख्त थे, जड़ी बूटियां थी, इशारा है नबी ने वो सारी जड़ी बूटियां कटवाई, दरख्त भी कटवाए। नबी जानता था हज के थके हुए हैं, थके हुए बंदों को नींद ज्यादा आती है, और कल को कोई नींद का बहाना करके विलायत अली से मुकर ना जाए। थोड़े समझण दो सदके, अल्लाहु अकबर। सारों को अरब के यक लख्त सहरा में खुदा ने खड़ा करवाया, नबी ने पलानों का मिंबर बनाया, बना या नहीं बना? मिंबर बना ही अली की फजाइल के लिए, अली की फजीलत के लिए। नबी ने अपनी जिंदगी का तवील तरीन खुतबा शुरू किया। मैं खुतबा पढ़ने लगा हूं जो थोड़ा दिल है सुनन ते। नबी ने सरकार खुतबा गदीर शुरू किया, तवील तरीन खुतबा नबी का, जाएं उठा के देखें किताबें, बहुत तवील खुतबा। नबी ने पूरी अपनी हयात जिंदगी में इससे बड़ा खुतबा दिया ही नहीं। भाई अली के बाजू को यहां बुलंद रखा हुआ, कहते हैं या अली, या अली, आप नहीं लुत्फ ले रहे, या अली। और कितना सजता होगा नबी की जबान पे या अली, पीछे रह गए यार। या अली, या अली, या अली, आज तेरी विलायत के ऊपर अल्लाह मेरे दीन से राजी हो गया, नेमतें उसकी तमाम हुई। यार पीछे ना रहा करो, अल्लाह मेरे दीन से राजी। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आयत है या नहीं है? मेरे दीन से अल्लाह ने कहा मैं मुतमैन राजी, तेरी विलायत के ऊपर मेरी नमाजें सब कबूल हो जाएंगी। इशारे ही है यार, रोजे कबूल, मैंने जो कुछ तबलीगात के अहकामात पहुंचाए सब कबूल। लेकिन मुझ नबी का आज एक दिल करता है अली, मैं अपने इस भरे सहाबा के मजमे में, बड़े बड़े दावेदार इकट्ठे थे कि शायद, इशारा ही ना समझे भाई, शायद हमारी तारीफ हो जाए। नबी ने तायराना निगाह सारे सहाबियों की आंखों में आंखें डालकर वजहुल्लाह चेहरे की ज़ियारत करना शुरू की। नबी ने फरमाया अली, आज मेरा दिल करता है मकाम गदीर पर खड़े होकर मैं तुझे एक इनाम ना दे दूं। मेरे मौला ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, आप मुझे इनाम दे, आप मुझे इनाम, जो गदीरी बैठे अब तुम जानो, मेरा मौला अली जाने। कहा हाँ या रसूल अल्लाह, आप मुझे इनाम दे। अली खंदर पेशानी के साथ कबूल करेगा। मेरे नबी ने तायराना निगाह दौड़ाना शुरू की और रब का बड़ा तपता हुआ सहरा था। सारे नबी के सहाबी खड़े हुए थे, किसी के पांव जल रहे थे, किसी का सीना जल रहा था, किसी का दिल जल रहा था। नबी ने अली की तरफ देखकर कहा अच्छा अली फिर सुन, लो अन्ना अब्दन अताब सालिहातिल गदा व वद्दकुल्ला नबिय्यन व मुरसलन व वली व सामा मसामिन सवान बिला ज़जरन व कामा मकामिन कवान बिला मनली व हज्जा मिन फर्ज मिन सुनन व ताफा मा ताफा गैर मुनतहली व यक्सम ज़तामा दिबाज कुल्लुहुम व यतमुन जाइना बिर्रजल नसली मा काना फिल हश्र इंदल्लाह मुंतफिया इल्ला बिहुब्ब अमीरुल मोमिनीन अली। कहते अली सुन, कोई बंदा आबद अल्लाह, अल्लाह की इबादत करे, रियाजत करे, तस्बीह करे, तहलील करे, रकू व सजूद करे, हर साल वाजिबी हज करने के बाद सुन्नत उम्रे भी करे, अल्लाह उसका इरफान इतना बुलंद कर दे, समंदर की तह में इबादत करे, जब बाहर निकले तो कपड़े खुश्क हो, हवाओं में उड़ उड़ कर इबादत करे और जमीन पर भी ना गिरने आए, नेक नेक भूखों को ढूंढकर शहर से वो खाना खिलाए। फिर फरमाते हैं लम युआले का या अली, अली अगर तुझे नहीं मानेगा मैं तेरी विलायत में शक रखता हूँ। लम यशुल्ला रहतल जन्ना, अरे वो जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा।
علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ما کانا فی الحشر عند اللہ منتفعا الا بحب امیر المؤمنین علی، ذرہ نفع نہیں ملے گا۔ آج ہر طرف جھگڑا ہی یہی ہو گیا ہے، ذرہ نفع نہیں ملے گا۔ امام زین العابدین کا فرمان ہے، تمہیں ہماری کوئی فضیلت سمجھ میں نہ آئے، رد علینا، ہماری طرف پلٹا دیا کرو، ایسا نہ ہو تم شک کر کے کافر ہو جاؤ۔ ہائے 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 ہائے، میرے مولا کا فرمان ہے، مولوی کا نہیں ہے۔ مولا امیر المؤمنین کی ولایت، ہمارا دین بھی ہے، ہمارا مذہب بھی ہے، بے شک سب کو کہنا چاہیے تھا جی، ہے یا نہیں؟ ہماری پہچان علی ولی اللہ ہے، ہمارا دین علی ولی اللہ ہے۔ مولا خود، اور دیکھیں علی علیہ السلام کی ولایت کے اوپر، اور زمانے سے دو چیزیں تو سمجھی گئی نہیں۔ ابھی میرا ٹائم ہے نا جی، تھکتے نہیں گیا تسی؟ دو چیزیں زمانے سے سمجھی گئی نہیں، نہ میرے مولا علی کی خلقت سمجھی گئی، نہ علی کی ولایت سمجھی گئی۔ آج بھی جھگڑا یہی ہے کہ پتہ نہیں 13 رجب کو علی دنیا میں آئے، اس سے پہلے تھے یا نہیں تھے۔ اور مولا کے خطبات ہیں، علم سے محبت کریں، آپ کو پتہ چلے گا۔ کہتے ہیں تو میں خطبہ پڑھ بھی دیتا ہوں، مولا کے پورے خطبات ہیں اپنی خلقت اور اپنی فضیلت پر، اپنی ولایت پر۔ مولا منبر کوفہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی، ہم نے تو یہی سنا اپنے بڑوں بڑوں سے کہ آپ 13 رجب کو دنیا میں تشریف لائے، کہ آپ اس سے پہلے بھی دنیا میں تھے؟ جو تھک گئے ہیں پھر ان کا مقدر اور میرا نصیب ہے، کیا آپ اس سے پہلے بھی موجود تھے؟ اس نے سوال کیا، مولا نے ایک طویل خطبہ دیا۔ کہتے ہیں وہ خطبہ بھی پڑھ دیتا ہوں، میں رٹا رٹایا کسی کا نہیں پڑھتا۔ مولا نے خلقت پر بھائی جان خطبہ دینا شروع کیا۔ مولا نے کہا تو میری خلقت کیا سمجھے گا، سن، ان اللہ خلق آدم من الطین والطین من الزبد والزبد من الموج والموج من البحر والبحر من الظلمہ والظلمہ من النور والنور من الحرف والحرف من الآیہ وآیہ من السورہ والسورہ من الیاقوتہ والیاقوتہ من اللاشے واللاشے من مشیت اللہ۔ مولا کہتے ہیں سائل سنو، اللہ نے آدم کو طین سے پیدا کیا، طین کو زبد سے پیدا کیا، زبد کو موج سے پیدا کیا، موج کو بحر سے پیدا کیا، بحر کو ظلمہ سے پیدا کیا، ظلمہ کو نور سے پیدا کیا، نور کو حرف سے پیدا کیا، حرف کو آیہ سے پیدا کیا، آیہ کو سورہ سے پیدا کیا، سورہ کو یاقوتہ سے پیدا کیا، اور یاقوتہ کو اللہ نے لا شے سے پیدا کیا، اور لا شے کو اللہ نے مشیت اللہ سے پیدا کیا۔ خیبر شکن اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں سائل سن لے، نحن مشیت اللہ، وہ اللہ کی مشیت، ہم 14 ہی تو ہیں۔ سلامت رہے جی آپ، یا علی یا علی حق۔ میرے مولا نے فرمایا یاد رکھو، اللہ نے ہمارے نور کو، او بھائی جان میرے حال دیکھو جی، اللہ نے ہمارے نور کو بِأَرْبَةِ مِئَةِ أَلْفٍ و24 الف سنہ، اللہ نے ہماری ولایت اور ہماری خلقت کو 4,24,000 سال پہلے خلق کیا تھا۔ لفظ بھی نہیں تھے، ہم تھے۔ اور اس طرح کے آپ چلے جائیں، مولا کے خطبات دیکھیں، بڑے بڑے اس طرح مولا کے خطبات آپ کو مل جائیں گے مولا کی خلقت کے اوپر۔ اگر زمانہ علی کی ولایت پر اکٹھا ہو جاتا
इसी का नाम ही मजलिस है। आपके आंखों में आंसू आ गया, इसी का नाम ही मजलिस है। हमारा रंग बदल गया आज मजालिस का। बाखुदा मजलिस में बैठकर हाय करेंगे ना, ज़हरा आपको अजर देगी। ये पलकें अगर आपकी तर हो गई ना, इसका भी अजर मिलेगा। आंसू यहां से यहां आ गया ना, फिर तो हद खत्म हो गई। मैं जहां भी पढ़ने गया हूं, मैंने ये फिक्रा हर मिंबर पे कहा है, मजलिस हुसैन में बैठकर हाय करना तुम्हारे बस में है, आंसू तुम्हारे बस में नहीं है। उसकी वजह क्या है? जो सैयद बैठे तड़प जाएंगे। उसकी वजह सिर्फ यही है, हर बंदा नहीं रो सकता, रोता वही है जिसकी आंखों के नीचे ज़हरा का रुमाल आता है। तुम्हारी आवाजें बुलंद होनी चाहिए थी। आज बड़ा कयामत का दिन है, आज सज्जाद यतीम हो रहा है। अल अज़मत वलिल्लाह। कोशिश करना सैयदा का रुमाल खाली ना जाए, सैयदा का रुमाल खाली ना जाए। बीबी देखो ना कैसी माँ है। यकम मुहर्रम का चांद नमूदार होता है ना, ज़हरा जख्मी पहलू पर हाथ रख के कभी उस इमाम बारगाह, कभी उस इमाम बारगाह, कभी उस इमाम बारगाह, किस लिए जाती है? अपने बेटे के जख्मों का इलाज लेने के लिए। आज 15 रजब है, 15 रजब सानिए ज़हरा की शहादत का दिन है या नहीं है? मैं एक रिवायत पढ़ देता हूं। सज्जाद जैसा इमाम फूफी अम्मा के जनाजे पर खड़ा होकर ना, मेरे मौला ने एक ही जुमला कहा था, अम्मा मैं आज यतीम हो गया, अम्मा मैं आज यतीम हो गया। अम्मा हमने कैद निभाई थी तो इकट्ठे, अम्मा हम बाजार दरबार में गए तो इकट्ठे। अम्मा मैं वो वक्त कैसे भूल सकता हूं जब 900 सुनहरी कुर्सी लगी हुई थी, जालिम शराब के नशे में पूछ रहा था, वो अली की बेटी ज़ैनब कहाँ है? हाय तो कर लो ना गवारो। मैं बहुत ज्यादा पढ़ गया हूं, माफी चाहूंगा। याद रखना ज़दारो, 2 खून ऐसे हैं, 2 खून। मैं सैयदा से अजर लेने के लिए मजलिस पढ़ रहा हूं। 2 खून ऐसे हैं, हौसला कर लो, जो कयामत की सुबह अज़ल तक जारी रहेंगे। बस यही सुन लें और मैं मिंबर छोड़ रहा हूं जी। 2 खून आले मोहम्मद को भूल ही नहीं सकते। जो सैयद बैठे हैं तड़प जाएंगे। पता है पहला खून कौन सा है? पहला खून है मोहम्मद की बेटी की टूटी हुई पसलियों का खून। हाय तो कर लो ना ज़दारो। मैंने खुद रिवायत के जुमले पढ़े हैं। अली अलैहिस्सलाम ने ना मोहम्मद की बेटी को 7 कफन पहनाए थे। मातम करो ज़दारो। 7 कफन पहना कर ना अली ने रोकर कहा था, अच्छा ज़हरा अल्लाह के हवाले, बाबा के पास जाकर मेरी शिकायत ना करना, तेरे जख्मों का खून नहीं रोक सका अली। अजरकुम सैयदा, सैयदा तुमसे राजी जा। बीबी की 2 पसलियां टूटी हुई थी, 2 पसलियां टूटी हुई थी। और ये याद रखें, जन्नतुल बकी की टूटी हुई दीवारों पर बैठकर अली चीखे मारकर रोता था। अली का रोना मजाक नहीं है। सहाबी पूछते थे, या अली इतनी बेकरारी से क्यों रोते हैं? अल्लाह ने सैयदा दी थी, अल्लाह ने वापस ले ली। कहा इसलिए नहीं रो रहा कि ज़हरा मुझे मिली थी और वापस चली गई। रो इसलिए रहा हूं, मेरी छोटी बेटी ज़ैनब ने मुझे कल शब्द बताया है कि अब बाबा, जब मैं माँ को गुस्ल दे रही थी ना, मैंने देखा कि मेरी माँ की 2 पसलियां टूटी हुई थी और ज़हरा ने मुझे सारी जिंदगी नहीं बताया। ज़हरा एक चेहरा अपना अपने बच्चों से छुपा के रखती थी। सैयदा तुम्हें अजर अज़ीम अता फरमाए। ये पहला खून है मोहम्मद की बेटी का, जो कयामत की सुबह अज़ल तक जारी रहेगा। बाज़ उलमा ने एक और खून भी लिखा है, वो लिखा है हुसैन की पोशाक का खून, जो 10 मुहर्रम को हुसैन के बदन पर थी।
तुम्हें तड़प जाना चाहिए था। आज भी हुसैन की दुखिया माँ हौज़े कोसर के किनारे पर लेकर जाती है उस कमीज को, कभी कोसर के पानी से साफ करती है, कभी बातम तो करो ना, कभी सलसबील के पानी से साफ करती है। मौला की आवाज आती, अम्मा मेरे बदन के ऊपर जो खून लगा हुआ है ना, वही खून इस पोशाक पर लगा हुआ है। इस पर एक मेरा खून नहीं है, कहीं अली अकबर के जिगर का खून लगा हुआ है, कहीं कासिम के टुकड़ों का खून लगा हुआ है, कहीं अब्बास के बाजुओं का खून लगा हुआ है, कहीं ओनो मोहम्मद का खून लगा हुआ है। अम्मा मेरे बदन का खून कयामत तक नहीं रुकेगा। अम्मा मेरी कमीज पर खून तू कभी साफ नहीं कर सकेगी। मातम करो आजादारो। बड़ा कयामत का दिन है आज 15 रजब का। बस मैं आखिरी खून पढ़ता हूं। 11 मुहर्रम अली की बेटियां, बस 2 मिनट और आखिरी। अली की बेटियां, जिन हाथों ने, जो सैयद बैठे हैं मुझे माफ कीजिएगा, जिन हाथों ने हमेशा कुरान उठाए थे ना, मुसलमानों ने वो हाथ यहां बांध दिए। तुम्हें हाय करना चाहिए थी, मातम करना चाहिए था। अली की बेटियों के हाथ यहां बांध दिए। भाइयों की लाशों से ज़ैनब ऐसे गुजरी जैसे हुसैन लगता ही कुछ नहीं था। शिमर बेगैरत ने ना, खुदा इस पे लानत करे, इसने हारिस को बुलाया, हारिस को। रिवायत बड़ी सख्त है, जो सैयद बैठे हैं ठेस लगे तो मुझे माफ करना। उसने कहा, ए हारिस, तेरा काम सिर्फ यही है, मैं यहां मिंबर छोड़ दूं ना, आपने जी भर के गिरिया कर लेना। तेरा काम सिर्फ यही है कि तूने करबला से कूफा, कूफा से शाम, मैं फिर कह रहा हूं करबला से कूफा, कूफा से शाम, मैं फिर कह रहा हूं करबला से कूफा। जो सैयद बैठे मुझे माफ कर देना। तूने करबला से कूफा, कूफा से शाम तक किसी भी मकाम पर ना अली की बेटी को सोने नहीं देना। मातम करो, मातम करो नदारो। तूने कहीं भी किसी मकाम पर ज़ैनब को सोने नहीं देना। अगर जहां ज़ैनब सो गई ना, मैं तुझे इनाम से महरूम कर दूंगा। अजादारो, यही बात हुसैन की 4 साल बेटी सकीना ने सुन ली। करीब आके कहती, अम्मा मेरे बाबा का कातिल कह रहा था, कहीं ज़ैनब सो गई ना, मैं तुझे इनाम से महरूम करूंगा और अली की बेटी पर जुल्म करूंगा। ज़ैनब ने रो कर कहा, सकीना तू ना घबरा, मैंने कौन सा अकबर की बारात देखी है, मैं 18 भाइयों को मरा कर जा रही हूँ। अज़ादारो, आखिरी जुमले पढ़ता हूँ। अली की बेटी ने कूफा के बाजार भी निभाए, कूफा के दरबार भी निभाए। शाम के रास्ते में काफिला जा रहा था, 24 रातों की जागी हुई थी ज़ैनब। अज़ादारो, सारे काफिले को रोका गया। सैयद मुझे माफ कर देना। सारी बीबियां उतरना शुरू हुई। अली की बेटी चलते चलते ना एक दरख्त के नीचे आके बैठ गई। मैंने पहले कहा था 24 रातों की जागी थी ज़ैनब। बीबी की आंखें बंद होना शुरू हो गई। शिमर हरामी ने कहा, ऐ हारिस, वो देख अली की बेटी सो गई, वो देख अली की बेटी सो गई। अब सैयद मुझे माफ कर देना। इस हारिस मलऊन ने हाथ में ताज़ियाना उठाया, वहां चला था, अली की बेटी सो रही थी। बस मैं इतना ही पढ़ सकता हूं। इसका ताज़ियाना उठा, तड़प कर उठी ज़ैनब, रो के कहती है, हुसैन अब अपनी आंखें बंद ना कर, बहन की मक्ताल। अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फरज। अली बचाते बचाते जहां बतूल रुकी, अली बचाते बचाते जहां बतूल रुकी। ये फर्ज सौंप दिया, ये फर्ज सौंप दिया था बीबी को, ये फर्ज सौंप दिया था फातिमा ने बीबी को। अब आपके सामने ज़ाकिर मोहम्मद अब्बास हैदर साहब ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे और इनके बाद ज़ाकिर अवैस शाह साहब मजलिस पढ़ेंगे।